ہمارے مسلم نوجوانوں میں، ہمارے مسلم معاشرے میں ایک ہجان سا اور ایک خبط سوار ہے نوجوانوں کے اندر کہ ہمیں 3 دن یا 5 دن کی تراویح یا 7 دن کی تراویح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد جیسے لگتا ہے کہ انہوں نے آزادی کی ٹکٹ حاصل کر لی، اب ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہی نہیں ہے۔ تو یہ اپنے دماغ سے نکال دیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے اور یہ دنیاوی جو خیال ہے، تو اس سے ہم بہت ساری نیکیوں سے اور بہت سارے برکات سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ہم کہیں بھی رہیں مگر رمضان کی ہر رات میں تراویح کی پابندی کریں۔ باغ بازار مسجد میں نماز تراویح میں ایک قرآن مکمل۔ علماء کرام نے کہا کہ غیر مسلم علاقوں میں آباد مسجدوں کو بھی دیکھا جائے۔ کولکاتہ کے باغ بازار جامع مسجد میں کل رات تراویح کی نماز میں ایک قرآن مکمل کی گئی۔ اس موقع پر آس پاس کی کئی مسجدوں کے امام حضرات بھی موجود تھے۔ سبھی نے باغ بازار جامع مسجد کے امام مولانا ثناء اللہ صاحب کو مبارکباد دی اور نماز پڑھنے والے تمام لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے محلے کی مسجدوں کے ساتھ ساتھ ان مسجدوں پر بھی دھیان دیں جو غیر مسلم آبادی والے علاقوں میں استھت ہیں اور ان کی ہر طرح سے آرتھک مدد کریں۔ اس اوسر پر وارڈ نمبر 7 کے کونسلر باپی گھوش بھی موجود رہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ باغ بازار جامع مسجد کمیٹی کے ساتھ ہیں اور مسجد کے وکاس کے لیے جو بھی سمبھو ہوگا وہ ضرور کریں گے۔ وہیں مسجد کمیٹی کی جانب سے امیر الاسلام نے اپیل کی کہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے لیے آگے آئیے اور اسے آباد رکھیں۔ সবাইকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন, গুরুজনদের প্রণাম বলবো। আর সবাই আল্লাহর কাছে একটাই প্রার্থনা করব, আমরা যেন একসাথে সবাই মিলে ভাই বন্ধু হিসেবে কাজ করতে পারি। এবং আমি একজন পৌর প্রতিনিধি, ভাগ্যবান যে আমার ডান দিকে জগন্নাথ মন্দির, বাঁ দিকে মসজিদ, পশ্চিম দিকে মা দুর্গার পুজো করি, গঙ্গার ঘাট, মায়ের বাড়ি, নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের বাড়ি, সিস্টার নিবেদিতা হাউস, অর্থাৎ সর্বধর্ম সমন্বয় এই ধন্যবাদ বাজার। আমি এই মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছি আর এই মাটির পৌর প্রতিনিধি, এই মাটিতে মহাপ্রভুর মন্দির এবং মসজিদ একসাথে আমরা চলাফেরা করতে পারি, এটাই ভারতবাসী, এটাই আমরা দেখাতে পারি। এটুকুই। পবিত্র রমজান মাসে সবাইকে আবার শুভকামনা জানাই কলকাতা পৌরসভার মাননীয় মেয়র ফিরহাদ হাকিমের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে। باغ بازار جامع مسجد میں آج تکمیل قرآن کی محفل ہوئی اور آج قرآن ہمارے حضرت مولانا حافظ قاری ثناء اللہ صاحب قبلہ نے مکمل کیا۔ بلگچھیا، کاشی پور، سوداگر پٹی، چوڑی پاڑا اور 96 اور کولو ٹولہ، زکریا اسٹریٹ اور بھی دیگر علاقوں سے بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی اس مسجد میں نماز تراویح کے لیے آئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسجد نمازیوں سے پر رہی، کھچا کھچ بھری رہی۔ میں سبھی لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسی طریقے سے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مسجد کہیں کی بھی ہو اسے آباد رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندہ ہیں۔ اللہ کے گھر کا آپ کو آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو میں حالات بنگال اور نیوز ٹیک انڈیا کی طرف کے چینل سے میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر طرف سے لوگ باغ بازار جامع مسجد کا خیال رکھیں اور صرف جو ہے مصلیان ہی کی صورت میں نہیں بلکہ مالی تعاون سے بھی اپنا ساتھ دیں، اس لیے کہ یہ مسجد بالکل غیر آباد جگہ میں ہے اور یہاں پر مسلمانوں کی آبادی نہ کے برابر ہے اور یہ مسجد ابھی زیر تعمیر ہے، کام بہت کچھ باقی ہے۔ الحمدللہ ہمارے مدرسہ مسجد کے اراکین پورے طور پر مستعد ہیں کام کرانے میں، تعمیری کام کو کرنے میں۔ ہمارے حسن بھائی، امیر الاسلام بھائی اور بالخصوص جو ہے ہمارے امام صاحب حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب قبلہ، اور یہ ہمارے بھائی ہیں جو پیش رہتے ہیں سارے معاملات میں۔ تو میں سبھی لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ لوگ جو ہے مسجد کی طرف رخ کریں، باغ بازار مسجد کا خیال کریں
اور اس مسجد کے ترقیاتی کام میں، تعمیری کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ ہماری کمیٹی کے لوگ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، بلکہ ان کی ہمت اور ان کا حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 5 دن یا 3 دن یا 4 دن یا 10 دن کی تراویح کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر شب میں تراویح کی نماز کرنی ہے۔ تو جو لوگ یہاں پہ نماز پڑھنے آ رہے تھے، تراویح کی نماز میں جماعت میں شامل ہو رہے تھے، میں ان تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ قرآن مکمل ہوا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی ہے۔ قرآن مکمل ہوا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی ہے، اس لیے مسجد میں آپ تشریف لائیں اور تراویح کی جماعت میں شامل ہوں، اور جس طریقے سے آپ آج سے پہلے آتے تھے اسی طریقے سے آج کے بعد بھی آئیں، اور اگر کسی وجہ سے مسجد نہ آ سکیں تو کم سے کم اپنے علاقے کی مسجد میں تراویح کی نماز ضرور ادا کریں۔ ہمارے مسلم نوجوانوں میں، ہمارے مسلم معاشرے میں ایک ہجان سا اور ایک خبط سوار ہے نوجوانوں کے اندر کہ ہمیں 3 دن یا 5 دن کی تراویح یا 7 دن کی تراویح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد جیسے لگتا ہے کہ انہوں نے آزادی کی ٹکٹ حاصل کر لی، اب ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہی نہیں ہے۔ تو یہ اپنے دماغ سے نکال دیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے اور یہ دنیاوی جو خیال ہے، تو اس سے ہم بہت ساری نیکیوں سے اور بہت سارے برکات سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ہم کہیں بھی رہیں مگر رمضان کی ہر رات میں تراویح کی پابندی کریں، اور کوشش کریں کہ باغ بازار جامع مسجد میں بھی آئیں اور آ کر کے اس مسجد کو بھی آباد رکھیں اور تراویح کی جماعت میں بھی شامل ہوتے رہیں۔ اللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ کے فضل سے 7 دنوں میں ہم نے جو تراویح پڑھی اور پڑھ کر کے بڑے ہی لطف آیا، اور پڑھانے میں بہت ہی مزہ آیا۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے پڑھایا اور سارے لوگ جو بیلگچھیا ہے، آپ کا دکن داڑی ہے، آپ کے راجہ بازار ہیں، اور دیگر کاشف پور، سوداگر پٹی، چوڑی پارا 96، جتنے سارے ہیں، یہ سارے لوگ آئے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ آئے، اور انہوں نے تراویح میں حصہ لیا، اور ختم قرآن میں آئے، اور ختم قرآن کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سنا، اور سن کر کے بڑی ہی یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ باغ بازار جو ایک غیر آباد میں واقع ہے، یہاں پر یہ لوگ اتنے جوش و خروش کے ساتھ آتے ہیں اور نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ ہم تو یہی ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ سارے کلکتہ اور مضافات کلکتہ کے لوگ اور جتنے سارے لوگ آتے ہیں، اسی طرح سے ہر سال اسی طرح سے محبت کے ساتھ اس باغ بازار جامع مسجد میں آتے رہیں، تاکہ یہ باغ بازار جامع مسجد باغ ہوتا رہے، اور یقیناً یہ غیر آباد جگہ میں جو مسجد واقع ہے، یہاں پہ آپ آئیں گے تو آنے کے بعد جو ہے ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، تو دیکھنے کے بعد کیا کمی ہے، کیا بیشی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ان ساری چیزوں پہ نگاہ ہوگی، اور یقیناً جب ان ساری چیزوں پہ نگاہ ہوگی تو ہماری توجہ اس کی طرف آئے گی کہ نہیں، ایک جامع مسجد ہے، یہ ہمارے اور سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ محلے سے نکل کر کے اس غیر آباد جگہ میں آ کر کے اس مسجد کو آباد کریں جہاں پر کوئی لوگ نہیں جاتے ہیں۔ تو میں سارے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جو لوگ آئے اور ختم قرآن میں شامل ہوئے، اسی طرح سے ہر سال جوش و خروش کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس باغ بازار جامع مسجد میں آئے اور نماز تراویح اور ختم قرآن میں شامل ہو کر کے دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال ہوں۔ الحمدللہ، گزشتہ تقریباً 20 سالوں سے یہاں جو ہے 7 روزہ تراویح کا اہتمام ہوتا رہا ہے، سابقہ روایتوں کے ساتھ اس بار بھی ہوا۔ تو مسلمانوں کی بے توجہی کی وجہ سے بہت ساری مسجدیں جو غیر آباد ہے، کلکتہ ہی میں یا نور کلکتہ میں، دیگر علاقوں میں آپ جائیے گا تو دیکھیے گا بہت ساری مسجدیں ہیں جہاں امام کو کھانا وقت پہ نہیں ملتا ہے نا، 2 وقت کا ان کو کھانا میسر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ رسول کے محبت میں اور اللہ دین کی خدمت کی خاطر وہ لوگ بھوکا پیاسا رہ کر بہت ساری مسجدوں میں وہ لوگ امامت کر رہے ہیں۔ علاقائی مسجدوں میں تو چونکہ چندہ کا معاملہ رہتا ہے تو وہاں اور دینے والے لوگ بھی رہتے ہیں تو دے دیتے ہیں، چندہ وغیرہ سے وہ ان کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، لیکن غیر آباد جگہ میں جیسے ہماری مسجد میں سوائے جمعہ وصولی کی کوئی آمدنی نہیں ہے۔ اگر ہم امام کو سیلری دیں، مؤذن کو خاطر خواہ سیلری دیں تو ہم نہیں دے پاتے ہیں،
यहाँ मस्जिदों को चलाना, यहाँ इलेक्ट्रिक बिल देना बहुत दुश्वार हो जाता है। वजह यही है कि हम मुसलमान जो है गैर आबाद जगहों में तवज्जो नहीं देते हैं, चाहे चाहे वो किसी भी मज़हब और मसलक की मस्जिद हो। यानी मस्जिद कई मसलक, चाहे मसलक और मज़हब से ऊपर उठकर हम लोगों को सोचना होगा, जो गैर आबाद जगह पे मस्जिद है, इन मस्जिदों की तरफ हम तवज्जो करें। और यहाँ की जो कमियाँ हैं, स्पेशली जो कमी होती है वो माल का कमी है। अगर हमारी मस्जिद, इस मस्जिद को हम लोगों ने तकरीबन 4 साल में मेंटेन किया। यहाँ के गैर मुस्लिम भाई बोलते थे कि আপনাদের মসজিদে কোনো মেंटेनेंस नहीं, भांगा আছে, खंडर আছে। तो हमारी जो नई कमेटी है, मौजूदा कमेटी, कोशिश करके इस मस्जिद को धीरे धीरे हम लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं, और रिपेयरिंग करके यहाँ खूबसूरत काम को आगे अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत दुश्वारी होता है इमाम को जब वक्त पे सैलरी हम नहीं दे पाते, या मौज़न को सैलरी नहीं दे पाते। यही वजह है कि जो अहले सरवत हज़रात हैं मुसलमानों में, वो उस जगह देना पसंद करते हैं जहाँ उनको नामज़द करके बुलाया जाता है, या नामज़द करके कहा जाए कि हाजा फ़लाँ इब्न फ़लाँ आप आइए, तो वो लोग दिल खोल कर ताउन करते हैं। लेकिन ऐसी जगहों में अल्लाह के बहुत कम ऐसे बंदे हैं जो पीछे से ताउन करते हैं, ताकि ऐसे गैर आबाद जगह जो आबाद रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी मस्जिदों में कई एक हाजी साहबान जुटे हुए हैं, जिनकी बदौलत जो हम लोग इमाम की सैलरी और मौज़न का सैलरी दे पा रहे हैं। न तो मस्जिद का जो आमदनी है उससे हमको बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता मस्जिद को चलाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ यहाँ जो है तरावी की नमाज में बेलगछिया, सौदागर पट्टी, काशीपुर, झील रोड, 96 है ना, और दक्षिण दाड़ी और के लोग, एतराफ़ के लोग, एमजी रोड वगैरह से भी लोग काफ़ी तादाद में, कम व बेश 400-500 मुसल्लियान इस बार नमाज तरावी इस मस्जिद में अदा किए हैं। और दिल खोल कर अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ साहब को भी ताउन किया नज़राने की शक्ल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में इमाम के और इमाम तरावी के नाम से जो रकम उठता है, हम पूरी ईमानदारी के साथ इमाम तरावी को और यहाँ के मौज़न साहब को हम लोग दे देते हैं। बहुत सारी मस्जिदों में ऐसा है कि इमाम तरावी के नाम से रकम निकाला जाता है और दीगर अखराजात में काट लिया जाता है, और हमारी मस्जिद के इमाम का ऐसी कोई फरमाइश नहीं है कि आपको इतना देना है। बहुत सी मस्जिदों में जो है ना, नाजायज़ तरीके से इमाम को फ़िक्स कर दिया जाता है कि तरावी में 20 देंगे, 25 देंगे, आपको अब सुनाना है, और लाख 1.5 लाख उठा वो अपने जेब में रख लिया, 20,000 इमाम को दे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में ऐसा नहीं है। जिस तरह से लोग दिल खोल के ताउन किए हैं इमाम तरावी को नज़राना पेश किया, हम भी मस्जिद कमेटी की हैसियत से जो उनका हिस्सा बनता है हम लोग मुकम्मल उठाकर उनको दे देते हैं, इमाम और मुअज्जिन को और मुकब्बिर को। बाग बाज़ार जामे मस्जिद के तमाम मस्जिद कमेटी की जानिब से तमाम मुसलमानों से यही अपील है कि ये गैर आबाद जगह पे ये मस्जिद है, यहाँ मुसलमानों की आबादी नहीं है भाई। लिहाजा आप अपना कीमती वक्त निकाल कर, रोज़ाना तो मुमकिन नहीं है, कम से कम हफ्ते में 1 दिन इस अल्लाह के घर को आबाद करें। अगर हम ही नहीं आबाद करेंगे और हम ही नहीं आएंगे तो हमारी आने वाली नस्लों का मामला और ख़राब होगा। इसलिए कि नौजवान नस्ल बेरहबी की शिकार है। इस मस्जिद में जो मामलात आज से 7 दिन तक का था, फिर वही कल से अंधेरा हो जाएगा। तो भाई अंधेरा ना करिए, जो मस्जिदों को आबाद करिए। अल्लाह नबी के अल्लाह के इस घर को आबाद करिएगा तो अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को अगर हम वीरान छोड़ देंगे तो मुसलमान कौम के घरों में भी वीरानी आ जाएगी। इसलिए कि अल्लाह के घर को जब आबाद करेंगे तो हमारे घर भी इंशाअल्लाह आबाद रहेंगे। और मुसलमान कौम से हम यही अपील करते हैं, मुसलमान भाइयों से, इलाकाई मस्जिद में आप दिल खोल के ताउन करते हैं। एक बार नहीं, साल में 4 बार मार्बल टाइल्स लग जाता है, AC 10 बार लग जाता है। लेकिन इन सब मस्जिदों में जहाँ एक नल टैप लगाने में, जहाँ एक बल्ब लगाने में हमें दुश्वारी पेश आती है, तो इस तरह की जो मस्जिदें हैं जहाँ ईमानदार लोग बैठे हुए, ऐसा नहीं है खाने वाले, बहुत सी मस्जिदों के नाम पे ना बहुत से हज़रात बहुत खा पी के बैठे हुए हैं। तो खाने वाले लोगों को नहीं, जो लोग मस्जिद में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, यहाँ आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं। 1 पैसा जामिया मस्जिद बाग बाज़ार को आके कैश मत दीजिए, आप आके खड़े होकर काम करा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दावत के लिए मौलाना कारी कुर्बान साहब, जो सौदागर पट्टी जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब हैं, वो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत मौलाना रोशन ज़बीर रज़वी साहब, इमाम व ख़तीब मदीना मस्जिद, जो जनरल सेक्रेटरी है मजलिस उलमाए इस्लाम शुमाली कलकत्ता के, और हज़रत मौलाना रोशन ज़मीर साहब, रिज़वान अहमद बरकाती साहब, जो जमात राया मुस्तफ़ा सेंट्रल एवेन्यू के सेक्रेटरी हैं, मौलाना जमीलुर रहमान मिसबाही साहब, इमाम व ख़तीब भैश्तीपाड़ा जामे मस्जिद,
جو جماعت رضا مصطفیٰ سینٹرل ایونیو کے صدر ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ بہت سارے علماء کرام کو اگر چاہے تو الحمدللہ ہے 20 علماء کرام ہماری آواز میں لبیک کہہ سکتے ہیں، لیکن جگہ کی گنجائش وقت کی قلت کی وجہ سے یہی چند علماء علاقائی علماء ہر سال آتے رہتے ہیں اور الحمدللہ ہر سال آتے رہیں گے.